سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ مطلب ہمیشہ ان کی یہی شکایت رہتی ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے رزق میں تنگی آ چکی ہے، جابس نہیں ہے، اگر جابس ہیں بھی تو کام اچھا نہیں چل رہا، سیلری اچھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ جو انسان اللہ پاک پہ جو ہے وہ توکل کرتا ہے نا، تو اللہ پاک اس کے لیے وہاں سے راستے کھولتے ہیں کہ انسان کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اگزامپل ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک کمرے میں بند ہے، چاروں طرف دیواریں ہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کچھ نہیں، چاروں طرف دیواریں ہیں۔ تو انسان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا نکلنے کا کہ میں یہاں سے باہر کیسے نکلوں، لیکن انسان پھر بھی توکل کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھے یہاں سے نکالے گا۔ تو بلیو می، پھر جو توکل کرنے والا انسان ہوتا ہے، چاہے کوئی دیوار گرتی ہے، کچھ ہوتا ہے، اللہ اس کو وہاں سے نکالیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ یو ہیو ٹو بی متقی۔ متقی کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کی ناراضگی سے بچنا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ذلیل نہیں کرتے، نہ ہی کبھی آپ کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ یعنی ایک واقعہ ہے حاتم الاسم کا، وہ بہت نیک انسان تھے، ہمیشہ وہ حج پہ جانا چاہتے تھے، تو اس وقت ریسورسز اتنے نہیں تھے، تو وہ اپنی بیوی کو ایک بار کہتے ہیں کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، لیکن راشن جو ہے وہ 2-3 مہینوں کا راشن ہے، جبکہ اس وقت پیدل حج کو تقریباً 5 سے 6 مہینے لگ جاتے تھے، لیکن راشن ان کے پاس صرف 2-3 مہینوں کا تھا۔ تو ان کی بیگم نے ان سے بولا کہ بس پھر گھر میں ہی بیٹھو، بات ختم، راشن نہیں ہے تو۔ لیکن ان کی بیٹی تھی وہ بہت تقوی والی تھی، تو اس نے ان کو بولا بابا آپ جائیں، اللہ پاک رزق دیں گے، آپ توکل کر کے جائیں اللہ پاک پہ۔ تو وہ چلے گئے، 2-3 مہینے گزرے تو راشن ختم ہو گیا۔ تو ہاں جی، وہ ماں آئیں جو ہے اس بیٹی کے پاس، تو ان کو کہا کہ اس وقت بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، اب راشن ختم ہو گیا، کہاں سے راشن آئے گا؟ تو بیٹی چلی گئی۔ بیٹی پچھلے کمرے میں جا کے اس نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھنی شروع کر دی، پھر ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، دعا مانگنی سٹارٹ کی کہ اللہ پاک بے شک تو اپنے وعدوں کا سچا ہے، میرے رب تیرا وعدہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا تو اس کو رزق عطا کرے گا۔ تو ابھی حالات کچھ ایسے ہیں کہ راشن ختم ہے، مطلب انہوں نے ایسے پوری دعا کی، تو اسی ٹائم جو ہے وہ باہر سے جو ہے ایک بادشاہ کا گزر ہوا۔ تو آپ جسٹ اللہ پاک کے پلان دیکھیں کہ بادشاہ کو پیاس لگی ہوئی تھی، اس پورے ایریے میں بادشاہ کو پانی کہیں سے نہیں ملا، تو انہوں نے کہا کہ اس گھر سے پتہ کریں۔ تو وہ کہا جاتا ہے نا، جو جتنی اس کی وہ ہوتی ہے مرتبہ ہوتا ہے، اس کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس بچی نے کیا کیا کہ بادشاہ کو پانی دیا، صحیح ڈیکوریٹ کر کے اس طرح۔ تو اب اللہ پاک نے اس پانی کے اندر جو ہے ایک لذت پیدا کر دی، جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہم پانی پیتے ہیں تو ایک ہمیں عجیب سی لذت محسوس ہوتی ہے۔ بادشاہ نے جب پانی پیا تو اس نے کہا کہ یہ کدھر سے پانی لائی؟ تو انہوں نے بولا کہ اس گھر سے ہم پانی لائے ہیں۔ حاتم الاسم بہت نیک جو ہے وہ انسان ہے، ان کے گھر سے پانی لائے ہیں۔ تو بادشاہ نے کیا کیا کہ ایک جو ہے سونے کا سکہ ان کے صحن میں پھینک دیا، اور ان کے اوپر جتنا ان کے پیچھے جتنا کراؤڈ تھا، جتنا لشکر تھا، سب کو بولا کہ مطلب کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے سیم ویسے ہی کرے جیسے میں نے کیا۔ سب نے، جتنا بڑا کراؤڈ تھا، سب نے ایک ایک سکہ پھینکا، ان کا صحن پورا بھر گیا سکوں سے، سونے کے سکوں سے۔ تو ماں جو ہے ایک دم سے، ان کی ماں بہت زیادہ خوش ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، اور بیٹی کی طرف گئی تو بیٹی رونے لگ گئی۔ تو ماں نے پوچھا کہ جب ہم لوگ پریشان تھے، ہم لوگ رو رہے تھے، راشن نہیں تھا، تب تم خوش ہو رہی تھی، اب ہم خوش ہیں کہ اتنے صحن ان کا بھرا ہوا تھا سونے کے سکوں سے۔ تو آگے سے بیٹی نے کہا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ ایک انسان نے جو رحمت کی نظر ڈالی ہے تو ہمارا یہ حال ہو گیا ہے خوشی سے۔ امیجن جب رب العالمین ہم پہ رحمت نظر کریں گے تو کیا حال ہوگا ہمارا۔ تو دیکھیے انہوں نے اللہ پاک پہ توکل کیا تھا، تو اللہ پاک نے کیسے جو ہے وہ ان کے لیے راستے کھولے۔ تو اسی طرح
اگر ہم بھی اللہ پاک پہ توکل کریں، تقوی اختیار کریں، تو کوئی کام ایسا نہیں ہے میرے خیال میں جو کہ ناممکن ہو۔ اللہ پاک ہر مشکل ہماری آسان کریں گے، اور جہاں ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اللہ پاک وہاں سے بھی ہمارے لیے وسیلے پیدا کریں گے۔